السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ان ٹوڈیز لیکچر۔ آج ہم چیز سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے جی اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، آئیں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی واٹ از اے آئی ہے کیا؟ اے آئی اسٹینڈس فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اس کا مطلب ہے جی مصنوعی ذہانت، یعنی ایک انسان کی ذہانت ہے اور ایک مصنوعی ذہانت ایجاد ہو گئی ہے، یعنی کمپیوٹر ایسے کام کرے جیسے کہ انسان کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اے آئی۔ ان سمپل ورڈز، اے آئی از دا ابلٹی آف اے کمپیوٹر اور مشین۔ یہ کسی کمپیوٹر کی یا کسی مشین کی ایک ایسی قابلیت ہے ٹو پرفارم ٹاسکس، کہ وہ ایسے کام کرے دیٹ نارملی ریکوائر ہیومن انٹیلیجنس، جو کہ انسانی دماغ کر سکتا ہے۔ ایسے کام اگر کمپیوٹر کر رہا ہے اور مشین کر رہی ہے، اسے ہم کہتے ہیں اے آئی۔ ڈیٹیل ابھی آگے بات کرتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ دیکھیں جی، دیز ٹاسکس انکلوڈ، اب کیا ایسے کام ہیں جو کمپیوٹر کر سکتا ہے اور جو انسان کرتا ہے؟ دیکھیں، انسان کھانا کھاتا ہے، اب کمپیوٹر کھانا تو نہیں کھا سکتا نا۔ انسان جو ہے وہ ریپروڈکشن کرتا ہے، یعنی آگے نسل اس کی بڑھتی ہے، تو کمپیوٹر تو اپنی ریپروڈکشن نہیں اس طرح سے کر سکتا جیسے انسان کرتا ہے۔ تو بات کرنے کا مطلب کچھ ایسے کام ہیں جو انسان کرتا ہے اور کمپیوٹر بھی کر سکتا ہے، بلکہ اس سے بہتر کر سکتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ لینگویج، لائک چیٹ بوٹس اور ٹرانسلیشن ٹولز۔ چیٹ بوٹس کیا ہوتے ہیں، آگے میں ابھی آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں۔ تو ٹرانسلیشن ٹولز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم بات کریں اپنے کمپیوٹر سے اور اس کو وہ ٹرانسلیٹ کر دے، یعنی کہ میں اسے انگریزی میں بات کروں اور اس کا اردو تک ترجمہ کر دے، میں اسے اردو میں بات کروں اور وہ اس کا انگریزی میں بنا دے اس کو۔ تو یہ ہے جی انڈرسٹینڈنگ لینگویج۔ جب میں اس سے بات کروں تو وہ اس کو کسی اور لینگویج میں بدل دے یا وہ اس کا آنسر کر دے، اسے کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ لینگویج۔ دیکھیے، یہ انسان کرتا ہے نا۔ میں انسان سے کہوں تمہارا نام کیا ہے تو مجھے آگے سے بتائے، میں اسے پوچھوں اچھا مجھے بتاؤ کہ مجھے آگے سائنس پڑھنی چاہیے کہ آرٹس پڑھنی چاہیے؟ وہ پوچھے گا بھی آپ سائنس پڑھ کے کیا کرنا چاہیں گے، کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ بھی میں ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہوں، تو میں سائنس پڑھوں کہ آرٹس پڑھوں؟ تو اگر انسان ہے تو مجھے بتائے گا بھی تم سائنس پڑھو، ٹھیک ہے نا، بایو سائنس پڑھو۔ تو اب کمپیوٹر ہی مجھے بتائے گا۔ تو یہ جو کام ہو رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ لینگویج کے، یہ اے آئی ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے کر رہا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ریکگنائزنگ امیجز اینڈ ساؤنڈز، لائک فیس ریکگنیشن، یعنی چہرہ آپ دکھائیں اس کو اور وہ آپ سے کہے کہ یہ مرد ہے یا یہ عورت ہے یا یہ بچہ ہے یا یہ بوڑھا ہے، تو فیس کو پہچان لے۔ اور اگر اسے آپ بہت سارے فیسز دے دیں، جیسے بلی کا فیس اس کو دے دیں، تو بعد میں جب آپ اس کو کوئی بھی فوٹو دکھائیں تو وہ کہیں یہ بلی ہے نا۔ یہ ہے فیس ریکگنیشن۔ اب سری ہے جی ہمارے پاس، یہ ایک سافٹ ویئر ہے، ایپل نے بنایا اور وہ بہت زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے۔ گوگل لینز کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں۔ گوگل لینز یہ ہے کہ آپ گوگل لینز میں جب کوئی تصویر ڈالتے ہیں، سپوز آپ نے مینار پاکستان کی فوٹو ڈالی ہے نا گوگل لینز میں، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ مینار پاکستان ہے، یہ لاہور میں واقع ہے، پاکستان کا ایک شہر ہے لاہور، اس میں یہ واقع ہے، اور یہ کیوں مشہور ہے، یہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، جو کچھ بھی ہے، تو گوگل لینز آپ کو بتائے گا۔ یعنی یہ امیجز کو پہچاننا اور ساؤنڈز کو پہچاننا، آوازوں کو پہچاننا۔ مجھے پتا ہو یہ آواز بلی کی ہے، مجھے پتا ہے یہ آواز انسان کی ہے، ایسے ہی کمپیوٹر بھی پہچانے۔ تو یہ دیکھیں، تصویروں کو پہچاننا، آوازوں کو پہچاننا، یہ بھی اے آئی زبردست کر رہی ہے اور کمپیوٹر ماشاءاللہ یہ کام کر رہا ہے۔ لرننگ فرام ڈاٹا اینڈ ایکسپیرینسز، یہ بڑی خاص بات ہے جی، کہ آپ کے پاس جو ڈاٹا ہوتا ہے اس سے آپ سیکھ کے تو کچھ ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں، جیسے نیٹ فلکس ہے اور یوٹیوب ریکمنڈیشنز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جو ویڈیوز دیکھیں گے نا جس قسم کے، اس طرح کے ویڈیو آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے، کیوں کہ پیچھے اے آئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، وہ پہچان رہا ہے کہ یہ بندہ کس قسم کے ویڈیوز دیکھتا ہے، وہ آپ کو اس قسم کے ویڈیوز دینا شروع کر دے گا۔ یہ ہے لرننگ فرام ڈاٹا، یہ بھی انسان ہی کرتا ہے اس چیز سے۔ اب انسان کو پتا ہے کہ بھئی فرض کر لیں فلاں قسم کے جو لوگ ہیں یہ بڑے چیٹر ہوتے ہیں، انسان نے سیکھا نا ڈاٹے سے، ایکسپیرینس سے۔ تو اسی طرح سے کمپیوٹر بھی کیا کرتا ہے، ڈاٹے سے، ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے۔ پرابلم سالونگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ، بڑی خاص بات، لائک سیلف ڈرائیونگ کارز اور میڈیکل ڈائگنوسس سسٹمز۔ اب یہ کیا ہے؟
देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि किसी प्रॉब्लम का हल करना। अब इंसान है ना, उसे कोई प्रॉब्लम है, फ़र्ज़ कर लें उसे कोई मसला है, तो सोचेगा बैठ के यार मैं इसका क्या हल करूं। इस तरह कंप्यूटर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा और डिसीजन मेकिंग करेगा, फैसला करेगा। जैसे देखें ना, अब कार अगर एक ड्राइवर चलाता है तो इंसान चलाता है ना कार को, उसे पता है मैंने अगर सियालकोट जाना है तो मैंने यहाँ से राइट लेना है कि लेफ़्ट लेना है। तो अब ये कंप्यूटर माशाल्लाह जो है ना एआई, वो ये करता है कि मैंने सियालकोट जाना है तो मैंने लेफ़्ट लेना है कि राइट लेना है। ये है जी सेल्फ ड्राइविंग कार्स बन गई है ना, अब आपको पता है। और मेडिकल डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि अगर बुखार है तो इस बंदे को अगर चेक किया जाए, इसकी नब्ज़ क्या कह रही है, इसका बॉडी टेम्परेचर क्या कह रहा है और इसे कौन सी दवाई जो है वो सूटेबल होगी। ये काम भी एआई कर रही है। यानी डॉक्टर्स जो काम करते हैं वो एआई कर रही है, ड्राइवर्स जो काम करते हैं वो एआई कर रही है। बात समझते जाएं आप। बहुत ज़्यादा डाटा और एक्सपीरियंसेस इंसान कोई भी करता है, जैसे एक बहुत बड़ा ठेकेदार है, उसे तजर्बा है भाई, डाटा उसके पास मौजूद है, उसको तजर्बा है कि भाई मैं अगर इसमें इतनी मिट्टी डालूंगा, इतनी ट्रॉलीज डालूंगा तो इतनी फिलिंग हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये सब कुछ वो समझ के सोच के डाटे से फिर वो तजर्बेकार होता है ना। तो किसी भी काम में टीचर है, वो डाटा इकट्ठा करता है, फलां स्टूडेंट के साथ मैं ऐसे डील करूंगा तो ऐसे होगा ऐसे होगा, एक्सपीरियंस्ड बंदा हो जाता है किसी भी फील्ड में। अब एआई कर रहा है, इंसान पहचानता है तस्वीरों को, आवाज़ों को, अब एआई तस्वीरों को, आवाज़ों को पहचान रहा है। इंसान अंडरस्टैंड करता है किसी की ज़ुबान को, अब एआई कर रहा है। यानी देखें कि एआई जो है ये इंसान को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए कहा जाता है कि दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरी बात समझेंगे ना आप। नेक्स्ट देखें, एआई वर्क्स बाय यूजिंग एल्गोरिदम्स एंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा। अब एल्गोरिदम क्या होता है, एक नया लफ्ज़ आया है, समझा दूँ। एआई वर्क्स, अब एआई काम कैसे करता है, अब ये कुछ टेक्निकल बातें आने लगी हैं। हैरान तो आप हो गए होंगे ना कि एआई जो है ये इंसान की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब ये है कैसे काम करता है, ये एआई किस तरह ये इंसान बन के काम करता है। असल में ये दो चीज़ें इस्तेमाल करता है जी, एल्गोरिदम्स को और डाटा को। अब एल्गोरिदम क्या होते हैं, मैं मिसाल आपको दूंगा, अगर चाय बनानी है तो उसमें हम कहते हैं अच्छा जी पहले आप पानी को बॉयल करें, उसमें आप पत्ती ऐड करें, फिर उसमें आप चीनी ऐड करें, दूध ऐड करें, तो फिर उसे कप में डालें और पी लें। ये जो मैंने भी आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना रेसिपी दी है ना, दैट इज़ एल्गोरिदम, ठीक है। इस तरह हम कंप्यूटर्स को एल्गोरिदम दे देते हैं उसकी लैंग्वेज में, फ़र्ज़ करें सी लैंग्वेज में, सी शार्प में, पाइथन में, हम उसको एल्गोरिदम दे देते हैं और साथ हम उसे डाटा देते हैं। अब एल्गोरिदम और डाटे को इस्तेमाल करके तो वो क्या होता है, एक मशीन लर्निंग बन जाती है और वो एक इंटेलिजेंस की शक्ल इख्तियार कर लेती है, ठीक है जी। तो क्या हुआ, एआई वर्क्स बाय यूजिंग एल्गोरिदम्स एंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा टू लर्न पैटर्न्स। अब वो क्या करता है, कंप्यूटर इससे सीखता है और पैटर्न्स क्या होते हैं कि इस तरह होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, इनको हम पैटर्न्स कहते हैं। जैसे अगर एक है कि एक के बाद दो आ रहा है, दो के बाद तीन है, तीन के बाद चार आ रहा है, तो डेफिनेटली अब पाँच आएगा। अगर दो के बाद चार आ रहा है, चार के बाद छः आ रहा है, छः के बाद आठ आ रहा है, डेफिनेटली बाद में 10 ही आएगा। इन्हें पैटर्न्स कहते हैं। एंड मेक प्रिडिक्शंस। अब क्या होता है कि कंप्यूटर फिर प्रिडिक्शंस करता है, फ्यूचर के हालात बताता है आपको और डिसीजंस लेता है विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड फॉर एवरी सिंगल टास्क। अगर आपने प्रोग्रामिंग नहीं भी की है तो खुद से कंप्यूटर एल्गोरिदम्स को यूज़ करके, डाटे को यूज़ करके क्या करेगा, पैटर्न्स को समझेगा और फ्यूचर की प्रिडिक्शंस करेगा, आपके फ्यूचर के बारे में बताएगा। जैसे मौसम के हालात हैं, देखें कि अब वो कंप्यूटर आपको बता रहे होते हैं कि अच्छा भाई ये बारिश हो सकती है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद धूप लग सकती है, 4 दिन बाद तूफान आ सकता है। ये पैटर्न से, एल्गोरिदम से और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा से वो क्या कर रहा होता है, प्रेडिक्शंस कर रहा होता है और डिसीजंस ले रहा होता है, फैसला कर रहा होता है। आई होप आप एआई को अच्छी तरह समझ गए हैं, ठीक है। अब मैं ज़रा मज़ीद थोड़ा चलते हैं कि हम देखते हैं कि भाई अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज कैसे होती है और चैट बॉट्स क्या होते हैं। अच्छा, चैटबॉट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट कैन टॉक विद पीपल यूजिंग टेक्स्ट और वॉइस। होता क्या है कि लोगों के साथ कंप्यूटर बात कर रहा होता है, उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि मेरे साथ कंप्यूटर बात कर रहा है या इंसान बात कर रहा है। मज़े की बात, ऑस्टन पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एआई पावर्ड होते हैं कंप्यूटर, ये इंसान से बात करते हैं। अब देखिए, मैं भी आपको आगे आइडिया हो जाएगा आपको।
اٹس لائک اے ورچوئل اسسٹنٹ، اس کی طرح کام کرتا ہے یہ، دیٹ کین آنسر کویسچنز، گیو انفارمیشن، کوئی بھی آپ اسے سوال پوچھیں آپ کو جواب دے گا اور معلومات دے گا، اور ہیلپ یو ڈو ٹاسکس، اور کچھ بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ کی ہیلپ کرے گا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی میں نے نا کاغذ سے ایروپلین بنانا ہے، کاغذ سے ایروپلین بنانا ہے، جہاز بنانا ہے، تو آپ کو وہ پوری ہیلپ کرے گا کہ پہلے آپ اس کو ایسے موڑیں، پھر ایسے موڑیں، پھر ایسے موڑیں، ویڈیو بھی شاید دکھا دے گا. آپ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ کمپیوٹر ریپیئر کرنا ہے، بھائی اس کا جو ہے ڈسپلے نہیں آ رہا، بھائی اس کا جو ہے نا وہ ریم چینج کرنی ہے میں نے، وہ آپ کو پوری ڈو ٹاسکس، کاموں کو کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے. اب چیٹ بوٹس دو طرح کے ہوتے ہیں جی. ایک چیٹ بوٹ وہ ہے کہ رول بیسڈ چیٹ بوٹس فالو پری ریٹن اسکرپٹس اینڈ رولس. یہ پرانے ہیں. اس میں ہم کیا کرتے تھے کہ کچھ نا چیزیں ریکارڈ کر لیا کرتے تھے اور ہم کہا کرتے تھے کہ بھئی اگر یہ کام کرنا ہے تو آپ 1 کو پریس کریں، اگر یہ کام کرنا ہے 2 کو پریس کریں. پھر ہم 2 کو پریس کر دیا، ہم نے اردو میں بات ہو گئی. اب وہ کہتا ہے اگر آپ نے جیز والے کرتے ہیں نا، یہ جو موبائلوں والے ہیں، اچھا جی اگر آپ نے موبائل کے بارے میں معلومات لینی ہے تو آپ 2 پریس کر دیں، اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے بارے میں معلومات لینی ہے 3 پریس کر دیں. یہ جو چیٹ بورڈس ہیں پرانے ہوتے تھے، یہ رول بیسڈ ہوتے تھے کہ اس میں ہم پیٹرن پہلے سے دے دیا کرتے تھے، اسکرپٹ پہلے سے دے دیا کرتے تھے. لیکن اب کیا ہے، اے آئی پاورڈ چیٹ بورڈس آ گئے ہیں اور آ رہے ہیں، اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. یوز نیچرل لینگویج پروسیسنگ، یہ NLP یوز کرتے ہیں اینڈ مشین لرننگ استعمال کر کے تو کیا کرتے ہیں، کین انڈرسٹینڈ کانٹیکسٹ اینڈ امپروو اوور ٹائم. تو یہ کیا کرتے ہیں جی، یہ امپروو اوور ٹائم کے ساتھ امپروو ہوتے رہتے ہیں اور کانٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ایون آپ جس طرح کی باتیں اس سے کرتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، وہ سیلف لرننگ کر رہا ہے اور الگوریدم اور ڈیٹا کی بیس پر وہ انٹیلیجنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ جیسے چیٹ GPT کو آپ نے یوز کیا، کوئی سوال پوچھ لیں اس سے وہ آپ کو جواب دیتا ہے. سری کو یوز کریں، یہ میکنٹوش نے بنایا ہے ایپل والوں نے. اور کسٹمر سروس ہے چیٹ آن ویب سائٹس پہ، آپ کچھ بھی پوچھیں وہ آپ کو آنسر کرتا ہے. کون؟ کمپیوٹر. کس طرح؟ انسان کی طرح. کیوں؟ وہ کیا ہے؟ AI. کلیئر جی. چلیں اب 2 منٹ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی سب فیلڈز آف AI. اب یہ لیکچر ختم ہونے جا رہا ہے، اب ہم دیکھنے لگے ہیں کہ بھئی مشین لرننگ کیا ہے. اصل میں AI کی کچھ سب فیلڈز ہیں، یعنی AI کے اندر نا کچھ اس کی کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری کو ہم کہتے ہیں مشین لرننگ، ML. سو الگوریدمز دیٹ لرن پیٹرنز. میں آپ کو بتا دیا الگوریدمز کیا ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں جی، یہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے نا ایک لکھایا نا ایک پیٹرن ہوتا ہے، کوڈ ہوتا ہے ایک. تو الگوریدمز دیٹ لرن پیٹرنز، الگوریدم کیا کرتے ہیں، پیٹرنز کو لرن کر لیتے ہیں ڈاٹا سے، اینڈ امپروو پرفارمنس، اور پرفارمنس امپروو کرتے رہتے ہیں وداؤٹ ایکسپلیسٹ پروگرامنگ دینی نہیں پڑتی آپ کو، بلکہ وہ خود کار طریقے سے امپروو ہوتے رہتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں مشین لرننگ. یعنی مشین کیا کر رہی ہے، لرن کر رہی ہے الگوریدم کی مدد سے اور پیٹرن کو سیکھ رہی ہے. اچھا جیسے دیکھیں کیا ہوگا، پریڈکٹیو انالیٹکس، کیا ہوگا کہ اس میں آنے والے فیوچر کے بارے میں پریڈکشنز کی جائیں گی. اینڈ ریکمنڈیشن انجنز، یعنی وہ آپ کو ریکمینڈ کریں گے، فیصلہ کریں گے، آپ کی ہیلپ کریں گے. یہ سب کچھ مشین لرننگ ہے جی. اب ہمارے ڈیپ لرننگ پہ یہ کام کریں گے بالکل ہیومن بینگ کی طرح. سب سیٹ آف ML مشین لرننگ کا ہی ایک حصہ ہے، یوزنگ ملٹی لیئرڈ نیورل نیٹورکس. اس میں بہت زیادہ نیورل نیٹورکس کام کرتے ہیں فار کمپلیکس ٹاسکس. اس میں بڑی پیچیدہ ٹاسکس آتی ہیں جیسے کہ ویژن، کہ دیکھ کے پہچاننا کسی چیز کو کہ یہ دیوار ہے، یہ دروازہ ہے، یہ انسان ہے، یہ ہوا ہے، یہ لائٹ ہے، یہ اندھیرا ہے. یہ چیزیں جو پہچاننا ہے یہ ڈیپ لرننگ میں آئے گا. اسپیچ، بات چیت، اینڈ نیچرل لینگویج، اور دوسرے سے بات چیت ساری کرنا اور اسپیچ جیسے انسان کرتے ہیں نا، اس کو ہم ڈیپ لرننگ کہتے ہیں جی. اگزامپل آٹونومس وہیکلز، یہ وہیکلز وہ ہیں جو خود سے آٹومیٹیکلی چلتی ہیں، خود سے دیکھتی ہیں کہاں رستہ ہے، کہاں روڈ بلاک ہے. وہ خود کاریں. یہ ٹیسلا آپ کو پتہ ہے ایک کار بنائی تھی نا اس نے، یہ ٹیسلا کمپنی. تو یہ کار جو بنی، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ خود کار ہے، اس میں ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود چلتی ہے. فیشیل ریکگنیشن، یعنی پہچان، چہرے کی پہچان ہے، یہ سارا ڈیپ لرننگ ہے. نیکسٹ آ رہے ہیں جی نیچرل لینگویج پروسیسنگ. کیا ہے NLP؟ انیبلز مشینز ٹو انڈرسٹینڈ. یہ مشینوں کو اس قابل کر دیتی ہے یہ والی فیلڈ AI کی کہ وہ پروسیس کریں، جنریٹ کریں ہیومن لینگویج کو.
جیسے کہ چیٹ بوٹس ہیں، ٹرانسلیشن سسٹمز ہیں اور سینٹیمنٹ انالیسز ہیں سارے. کمپیوٹر ویژن جی بڑی مزے کی بات، سسٹمز دیٹ کین انٹرپریٹ اینڈ پروسیس امیجز اینڈ ویڈیوز. ٹھیک ہے، کمپیوٹر جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے اور پروسیس کرتا ہے تصویروں کو اور ویڈیوز کو، ہم کمپیوٹر ویژن کہتے ہیں. اگزامپل میڈیکل امیجنگ، ڈائگنوسٹکس ہیں. ٹھیک ہے نا. اب میڈیکل امیجنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیکل کی فیسلٹیز کے انسان کو کون سی دوائی دینی ہے. سرویلنس کیا ہے؟ یہ سرویز ہیں، یعنی دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں پہ کس طرح سے، یہ سروے کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں. کمپیوٹر خود سے سروے کر رہا ہوتا ہے. کوالٹی انسپیکشن ان مینوفیکچرنگ، تو مینوفیکچرنگ میں دیکھنا کون سی اچھی کوالٹی کی بن رہی ہے، کہاں پہ ڈیفیکٹیو ہے کچھ. یعنی دیکھیں نا، یہ سارے کام انسان کرتے ہیں. میں جو بات آپ کو بتانی چاہ رہا ہوں یہاں پہ وہ یہ کہ یہ سارے کام کون کرتے ہیں؟ انسان کرتے ہیں. لیکن اب یہ ٹرانسفر کہاں ہو رہا ہے؟ اے آئی پہ. یہ بڑا وسیع ویژن میں نے آپ کو دے دیا ہے. تو آپ چیٹ جی پی ٹی کو ضرور یوز کریں. یہ آگے آپ کو 3rd منتھ میں ہم کر کے بھی دکھائیں گے سب کو کہ چیٹ جی پی ٹی کیا ہوتا ہے، کیسے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے. سو ہوپ یو لائک دس لیکچر. لاسٹ میں ہم آ رہے ہیں جی روبوٹکس اینڈ ایکسپرٹ سسٹمز. یہ تو آپ کو پتا ہے، روبوٹ آپ نے سنا ہوگا. تو روبوٹ بالکل کمپیوٹر جو ہے نا وہ انسان کی طرح ہی کام کرتا ہے. اس کو روبوٹکس کہتے ہیں. اپلائنگ اے آئی فار ڈیسیجن میکنگ. اب اے آئی کو اس طرح اپلائی کرنا کہ اس میں فیصلہ کر سکے روبوٹ، آٹومیشن، خود کار طریقے سے کام کر سکے، اینڈ ریئل ورلڈ انٹریکشن، اور انسانوں کے ساتھ ایسے بیہیو کر سکے جیسے وہ ایک انسان ہے. ریئل ورلڈ انٹریکشن. یہ اب روبوٹکس آ گیا ہے اور ایکسپرٹ سسٹمز آ گئے ہیں. یہ بھی اے آئی کا ہی ایک برانچ ہے. تو اس طریقے سے اب یہ کام ہو رہا ہے اور لوگ ماشاءاللہ اے آئی کو یوز کر کے اپنی ہزاروں پرابلمز کو سالو کر رہے ہیں اور کمپیوٹر جو ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. تو بیسک کورس میں آپ کو یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ماشاءاللہ بیسک کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہو کہ کمپیوٹر کی انتہا کیا ہے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کمپیوٹر کی انتہا جو ہے نا وہ اے آئی ہے اور روبوٹکس ہے اور ایکسپرٹ سسٹمز ہیں اور ڈیپ لرننگ ہے. یعنی یہ بالکل کمپیوٹر جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ اب جسے کہتے ہیں نا ایکویلنٹ ہونے جا رہے ہیں. تو لہٰذا آپ بھی اگر اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اپنا میتھ صحیح کریں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اے آئی ایکسپرٹس کون ہوں گے فیوچر میں؟ جو اپنا میتھ صحیح کریں گے، جن کا میتھ اچھا ہے اور پروگرامنگ لینگویج سیکھ لیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ مزید جا کے تو اے آئی کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ کچھ سیکھیں گے، اور پھر وہ لوگ اس طرح کے سسٹمز کو کچھ انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہوں گے. نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ اے آئی کے ٹولز کو یوز کرنا بھی آپ کو آنا چاہیے. آج کل دیکھیں موبائل پہ بڑا کچھ آتا ہے. کوئی شخص ہے تو اس کے کپڑے چینج ہوئے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی بڑا عجیب سا لک دے رہا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے نا یہ اے آئی امیج جنریشنز کے ٹولز ہیں جن کو ہم استعمال کر کے تو اپنی تصویروں کو ڈفرینٹ شیپس اور ڈفرینٹ اس میں ہم افیکٹس لے کے آ سکتے ہیں. سب کچھ اے آئی ہے. So hope you enjoyed the lecture. This is our today's lecture.